ورحمۃ اللہ۔ بغیر علی کے تعلیم مکمل ہو نہیں سکتی، بغیر علی کے تعلیم مکمل ہو نہیں سکتی۔ اگر یقین نہ آئے تو لفظ تعلیم سے عین لام یہ نکال کے دیکھو، باقی تے اور میم تم رہ جاؤ گے، باقی تے اور میم تم رہ جاؤ گے۔ جان پیاری تھی، پیر قبلہ پیر نصیر صاحب فرماتے ہیں کہ جان پیاری تھی مگر جان سے پیارے تھے تم۔ حکم جو تم نے کیا مانا گیا ٹالا نہ گیا، ایک بار انہیں آنکھ بھر کے دیکھا تھا نصیب، عمر بھر میری آنکھوں سے اجالا نہ گیا۔ اور یا رسول اللہ جو تیرے خیال میں گم ہوا تو تمام وسوسے مٹ گئے، نہ جنون کی جامہ دری رہی نہ خرد کی درد سری رہی، مجھے بندگی کا مزہ ملا مجھے آگہی کا صلہ ملا، تیرے آستانہ نیاز پہ جو دھری جبی تو دھری رہی، چلی سمت غیب سے ایک ہوا کہ چمن سرور کا جھل گیا، مگر وہ ایک شاخ نہال غم جسے دل کے ہیں سو ہری رہی، وہ عجب گھڑی تھی کہ جس گھڑی لیا درس نسخہ عشق کا، کہ کتاب عقل کی طاق پہ جو دھری تھی وہ دھری رہی۔ اور میرے افکار پہ پیرے نہ بٹھاؤ لوگو، میرے افکار پہ پیرے نہ بٹھاؤ لوگو، جذبات کبھی پابند سلاسل نہیں ہوتے، موسن مجھے ان سے عقیدت ہے وگرنہ پتھر کے صنم پیار کے قابل نہیں ہوتے۔ نہایت ہی واجب احترام معزز مہمانان گرامی حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے جن کی توفیق سے آج ہم اس خوبصورت روحانی محفل میں شریک ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کرنے پر آپ سب کو دل کی آگرہیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر جناب شہریار بھائی شہریار صاحب کو جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ہمیشہ روشن رکھے، اور ہمارے دلوں کے چراغ سے چراغ جلتے رہیں، یہ خوبصورت محفلیں اسی طرح سجتی رہیں، ہم ان میں آتے رہیں اور اپنے دلوں کی اجڑی بستیوں کو آباد کرتے رہیں۔ حاضرین محترم، ایسی محفلوں کے اہتمام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جو ہمارا روحانی طور پر اللہ رسول سے رابطہ کٹا ہوتا ہے وہ رابطہ بحال رہے، اور دنیا کی گرد پڑی ہے وہ گرد اتر جائے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ مسلمان کا ایمان روزانہ بڑھتا گھٹتا ہے، مسلمان کا ایمان روزانہ بڑھتا گھٹتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روزانہ کیسے بڑھتا گھٹتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم روحانی محفلوں میں بیٹھتے ہو جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہوتا ہے تمہارا ایمان بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے، اور جب تم دنیا کی محفلوں میں بیٹھتے ہو جس میں جھوٹ غیبت ہیرا پھیری اور غلط ملط باتیں ہوتی ہیں تمہارا ایمان گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے گرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تمہیں پتہ تک نہیں چلتا۔ بس دوستان محترم ایک دو منٹ اپنی حاضری خالی لگواؤں گا۔ آپ دیکھیں کہ لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتی ہے، مٹی نرم ہو کر زرخیز بنتی ہے، اور انسان نرم ہو کر کامل انسان بنتا ہے۔ انسان نرم ہو کر کامل انسان بنتا ہے۔ تو دوستان محترم موسم جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے، شہید دوسروں کی خوشیوں کے لیے جان دیتا ہے، اور سخی دوسروں کی خوشیوں کے لیے مال دیتا ہے، اور عالم دوسروں کی خوشیوں کے لیے علم دیتا ہے۔ بس آخری بات کہ میں کو مٹاؤ تو من نظر آتا ہے، میں کو مٹاؤ تو من نظر آتا ہے، من کو جھکاؤ تو رب نظر آتا ہے۔ من کو جھکاؤ تو رب نظر آتا ہے، کیونکہ یہ جو انسان کے اندر کی میں نا دوستان محترم، اقبال نے کہا نا جو میں کہا تو گناہ ہوا، گناہ ہوا تو سزا ملی، سزا ملی تو میں نہ رہی، میں نہ رہی تو یار ملا، یار ملا تو بلا ٹلی۔ علامہ اقبال پتہ کیا کہتا ہے جانتے ہیں نا علامہ اقبال کو دوستان محترم؟ اقبال نے کہا کہ ایک دفعہ صرف میں یہ کہہ بیٹھا کہ یہ جو کچھ کہتا ہوں یہ میں کہتا ہوں، تو کہتا ہے اقبال کہتا ہے کئی دن میرے اوپر شعر وارد نہیں ہوئے، میں پریشان ہو گیا، جو میں کہا تو گناہ ہوا، گناہ ہوا تو سزا ملی، سزا ملی تو میں نہ رہی، میں نہ رہی تو یار ملا، اور یار ملا تو بلا ٹلی۔
کہتا وہ جو میں تھی نا، میں تھی نا، کیونکہ بابا فرید سے کسی نے پوچھا نا بابا جی جہنم میں پہلے کون جائے گا، آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا. تو دوسرے دن محفل لگی تھی تو بابا جی نے کہا، کیونکہ اس وقت اس کا جواب نہیں بنتا تھا، دوسرے دن بابا جی نے کہا کہ کل کسی نے کوئی سوال کیا تھا، ایک شخص کھڑا ہو کے کہنے لگا میں نے کیا تھا، تو بابا جی نے کہا جہنم میں پہلے میں جائے گی، جہنم میں پہلے میں جائے گی. آپ دیکھیں نا بابا، کسی نے فٹ بال سے پوچھا نا کہ تمہیں سب لاتے مارتے ہیں، کیونکہ کسی کو لات مارنا بڑی معیوب سی حرکت ہے، لات مارنا معیوب سی حرکت ہے. فٹ بال سے پوچھا تمہیں سب لاتے مارتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے، تو فٹ بال نے کہا میرے اندر پھوں پھاں بھری ہوئی ہے، یہ نکال دو تو کوئی لاتے نہیں مارے گا. پھوں پھاں جو ہے نا دوستان محترم، یہ انسان کو بڑی لاتے مرواتی ہے. تو بس آخری بات کہ دوست نے دوست کا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون، باہر سے کہنے لگا میں، اندر سے آواز آئی میرے چاہنے والوں میں کوئی میں نہیں ہے، میرے چاہنے والوں میں کوئی میں نہیں ہے. پھر وہ چلا گیا، دروازہ نہیں کھلا، 20-25 سال چلا کاٹا، پھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون، باہر سے کہنے لگا دروازہ کھل گیا، دروازہ کھل گیا. تو بس دوستان محترم آخری بات کہ ہم دیکھیں نا، کسی کو خوش نہیں کر سکتے تو ناراض بھی نہ کیا کریں، کسی سے محبت نہیں کر سکتے تو نفرت بھی نہ کیا کریں، کسی کو دعا نہیں دے سکتے تو دغا بھی نہ دیا کریں، کسی کی مدد نہیں کر سکتے تو اس کو تکلیف بھی نہ دیا کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم کرنے والے کو پسند کرتا ہے، رحیم ہے، رحم کرنے والے کو پسند کرتا ہے، عادل ہے، عدل کرنے والے کو پسند کرتا ہے، قادر ہے، قدر کرنے والے کو پسند کرتا ہے. دوستان محترم بس اس شعر کے ساتھ کہ اے خدا ہماری دعا میں اتنا تو اثر ہو جائے، ہمارا دل جب بھی دھڑکے محمد مصطفیٰ کو خبر ہو جائے، اور اے خدا ہمیں وہ تاب نوائی دے کہ ہم چپ بھی رہیں اور نغمہ ہمارا سنائی دے، اور اے خدا ہمیں تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، اور اے خدا جسم میں جب تک ہماری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے نہ رہے یہ دعا ہے کریم، نزا کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. اور اے خدا سدا بہاراں دیوی اس باغ نوں کدے خزان آوے، ہووے فیض محمد مصطفیٰ دا تے ہر بھکھا پھل کھاوے. اور اے خدا میرے عرض پاک وطن پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو بھی پھول کھلے کھلا رہے صدا، یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، یہاں جو بھی سبزہ اگے ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو. خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے زندگی جرم نہ ہو، وبال نہ ہو.